آج انشاءاللہ العزیز آپ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت بلند مراتب عطا فرمائے ہیں، تو جہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل ترین حالات اور کٹھن حالات سے گزارا ہے۔ ان پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، طرح طرح سے ان کو امتحانات کے اندر مبتلا کیا گیا، اور جب وہ اللہ رب العزت کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر رہتی دنیا کے لیے وہ مثال بن گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوئے، اور آپ کی پوری زندگی صبر و استقامت، اطاعت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی طلب اور ہر حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے سے عبارت ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کے سامنے ان کا واقعہ رکھا تھا کہ جب وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا زمین میں حکم خداوندی کی وجہ سے چھوڑ آئے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں۔ آج کا جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اشارہ دیا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ سورہ صافات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اور بطور خاص یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہم کیسے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے بغیر کسی توقف کے، کسی چوں چراں کے اپنا سر تسلیم خم کر سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ میں ساتھ ساتھ اس کا آیت بآیت ترجمہ بھی کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ ایک دفعہ ہم اس پورے واقعے کو قرآن کی نظر سے دیکھیں کہ قرآن نے اس قصے کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے نیک بندوں میں سے عطا فرما، یعنی دعا کی، اولاد کی آپ نے دعا کی، بامحاورہ کی ترجمہ میں اس کا کروں گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے انہیں ایک صابر اور حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پھر جب وہ قربانی کے مقام پہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسے ایک عظیم قربانی سے آزاد کر دیا، بدل دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کو بطور نصیحت، بطور مثال لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے سورہ صافات کے اندر اس پورے واقعے کی منظر کشی کی ہے۔ میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا اور کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں جب آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی تو سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اور یہ جو مخالفت تھی یہ گھر سے شروع ہوئی، اور آپ کا وہ مکالمہ آزر کے ساتھ کہ جس میں 1 to 1 ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ تو سنتے، جانتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس ڈسکشن کے بعد بھی جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور پھر آپ کی جو دعوت تھی وہ سوسائٹی میں پھیلی اور لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اور پھر وہ بتوں کو توڑنے والا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا گیا، آگ بھڑکائی گئی، اور آخر کار اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اب یہ جب واقعہ ہو چکا اور لوگ آپ کی مخالفت سے باز نہ آئے، وہ ایمان نہ لائے سوائے 1-2 لوگوں کے، جن میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، تو پھر آپ کو اس علاقے سے، اپنی قوم سے نکلنا پڑا۔ تو وہ جب یہاں سے نکلے اور ایک دوسرا سفر اختیار کیا اور ہجرت کی وہاں سے، تو اللہ فرماتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اور جن لوگوں کی ایستھیٹک سینس اچھی ہوتی ہے، جو جمالیات کو جانتے ہیں، جو بیوٹیفیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي،
آپ فرماتے ہیں اچھا اگر تم مجھے نہیں مان رہے، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، مجھ پر ایمان نہیں لے کے آ رہے، اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ رہے، کفر کو نہیں چھوڑ رہے، شرک کو نہیں چھوڑ رہے، اور اپنی روش پہ قائم ہو، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ تم حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نہ تو اس کا اقرار کر رہے ہو نہ ہی اس کو مان رہے ہو، تو ایسی صورت میں اب میں تمہارے اندر نہیں رہ سکتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اور تم نے دیکھا کہ آگ کا کام ہی جلانا ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی فطرت بدل جائے؟ آگ کو تو نہیں پتہ، اس کی نیچر میں ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ اس کو جلا دیتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے آگ نے مجھے نہیں جلایا۔ تو اس منظر کو دیکھنے کے باوجود، اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود، اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود اگر تم حق کو قبول نہیں کر رہے تو انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، پھر میں تم میں نہیں رہ سکتا کہ تم ایسے نافرمان لوگ ہو، ایسے باطل پرست لوگ ہو کہ اب میرے جیسا موحد اور توحید پرست شخص تمہارے درمیان نہیں رہ سکتا۔ تو آپ وہاں سے چل پڑے۔ پھر یہاں سے ایک معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے، پھر آپ نے ایک اور دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو آپ نے جب یہ دعا کی، مختلف مفسرین نے آراء لکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد کی شکل میں نوازا۔ تو 86 برس کی عمر میں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 86 برس کی عمر ایک بہت بڑا عمر کا حصہ ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسی جو اولاد اللہ نے نصیب کی وہ 86 سال کی عمر میں دی۔ فلما بلغ، اور پھر یہ کہ اب یہ جو بیٹا ہے جو اتنی بوڑھی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا اور دعا کے بعد اللہ نے دیا، تو اب بیٹا آیا تو ایک اور امتحان آ گیا، اور وہ امتحان کیا تھا؟ خواب میں آپ نے دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو ابراہیم علیہ السلام، قرآن جو منظر کھینچتا ہے، ہم قرآن تک ہی رہیں گے تاکہ زیادہ اتھینٹک وے میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب وہ قربانی کے مقام پہ پہنچے، اور جب مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے گھر سے نکلے ہوں گے، اور جہاں انہوں نے ان کو ذبح کرنا تھا اس مقام پہ پہنچے، اور وہاں جا کے پھر سوال کیا ان سے۔ کیا سوال تھا؟ آپ نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ تو فانظر ماذا تری، تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب آگے جواب سنیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ نے آگے سے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے میرے والد گرامی، آپ بالکل ایسا کیجیے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم کیا اپنی اولاد سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تمہیں قربان کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، جب ان کو کسی بات کا، جب ان کو کسی چیز کا، جب ان کو کسی کام کا حکم دے دیا جاتا ہے، وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی
اپنے عزیزوں کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی پرواہ کیے بغیر اس حکم ربانی کو بجا لاتے ہیں۔ اور یہی اس کیس میں ہوا کہ آپ نے جب فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ فوراً کیجئے اس میں۔ اور اگلی بات سنیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کتنا صابر ہوں۔ یعنی آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں کوئی واویلا نہیں مچاؤں گا، میں شور نہیں کروں گا، میں اف تک نہیں کہوں گا، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے صبر کرنے والا دیکھیں گے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اشارہ فرمایا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ انبیاء کرام کی تربیت کا فیضان ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ بچپن سے بات سکھا دی جاتی ہے کہ بیٹا جب اللہ کا حکم آ جائے اس وقت ہم نہ تو اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنی خواہش، اپنی پسند یا ناپسند، اپنی لائکس اور ڈس لائکس، دنیاوی چیزوں کا سٹینڈرڈ، سوشل اپروول، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو جب یہ ڈسکشن ہوئی، جب یہ ڈائیلاگ ہوا اور دونوں ایگری ہو گئے، باپ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کو کر دیجئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر اب ان دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ دونوں ایگری ہو گئے، وہ دونوں تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ وتلہ للجبین، اب یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ کہیں بیٹے کی محبت دل میں انگڑائی لے اور اللہ کے حکم میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، اور وہ جو ایک جذبہ ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو من و ان اور پوری اسپرٹ کے ساتھ بجا لانے کے لیے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں سر تسلیم خم کر چکے اور آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، فنادیناہ ان یا ابراہیم، اب عین اس وقت جب چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک مینڈا بیچ دیا گیا اور اس کی قربانی ہوئی۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے ان کو ندا دی، ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ آپ کی جو آزمائش تھی، جو امتحان تھا، آپ اس میں پورے اترے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت بڑا، ایک واضح، ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس قربانی کو ایک دوسری قربانی کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور اس کو ذبح عظیم کہا قرآن نے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کو ایک مثال بنا دیا، اس کو ایک نشانی بنا دیا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین،
یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہمارے نیک اور مومن بندوں میں سے ایک تھے۔ تو یہ میں نے بہت مختصر انداز میں بغیر کسی اضافی تفصیلات کے آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں یہ واقعہ رکھا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کچھ ہدایات ہیں، ہمارے لیے کچھ رہنمائی ہے، کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ دروس ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ اچھے اخلاق کی شکل میں ہو، وہ ذکر اذکار کی شکل میں ہو، وہ ایمانداری کی شکل میں ہو، وہ برائیوں سے بچنے کی شکل میں ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ بہت سے لوگ ہم نے سوسائٹی میں دیکھے ہیں کہ وہ شریعت کے بہت سارے احکام کو ہلکا لیتے ہیں اور اس میں اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں، جی ہمیں یہ سمجھ آیا ہے، ہمارا دل یہ کہتا ہے، یا ہمیں یوں لگتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنا اختیار استعمال کرے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں ہر کام میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، وہ چاہے ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، وہ ہمارے خاندانی معاملات ہوں، وہ چاہے ہمارے عبادات کے معاملات ہوں، وہ لین دین ہو یا زندگی کا کوئی اور پہلو ہو، اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کے احکام کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور پھر 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا کیے۔ تو آپ ایک صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہماری کوئی دعا پوری نہ ہو، اگر ہماری کوئی خواہش وہ پوری نہ ہو تو ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے مانگ کے دیکھ لیا ہے، بہت دعائیں کر لی ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دعا اگر قبول نہیں ہوئی پھر کیا اجر تیار کر رکھا ہے، تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم ایک مائکرو سینیریو کے اندر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک فریگمنٹڈ وے میں چیزوں کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، بینیفٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نقصان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اسسمنٹ انکمپلیٹ ہوتی ہے، ارریشنل ہوتی ہے، اور اگر ہماری وہ دعا قبول ہو جاتی تو شاید ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا فائدہ جڑا ہوا ہوتا، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی بڑا پلان تیار کیا ہوتا۔ تو دیر کوڈ بی ملٹیپل آپشنس، بٹ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے بات منواتے ہیں کہ یہ قبول ہو ہی ہو۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو گئی ہے تو پھر بھی ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام 86 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو وہ دیکھیں کتنا انہوں نے 86 برس، بہت لمبا پیریڈ ہے،
تو کتنا عرصہ وہ دعا مانگتے رہے، پھر جا کے قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد جو اولاد ہوئی وہ ایسی کمال کی اولاد تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انہیں ایک مثال بنا دیا۔ تو آپ مایوس نہیں ہوئے۔ پھر دوسری جو نصیحت ہے، دوسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اس طرح تربیت کریں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، صبر اور حلم اور سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے حکم کے آگے۔ تو یہ ویلیوز ہماری بچوں کے اندر ڈیولپ کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے یہ بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے امتحانات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کو اور ان کے کارناموں کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسے آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، ایک مثال بنا دیا اور ایک ماڈل بنا دیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے، اس میں ایک بات تو ہم یہ اختیار کریں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا شروع ہوں۔ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں آئیں، معاشی پریشانیاں ہوں، وہ فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، وہ سٹریس ہو، وہ منفی خیالات ہوں، تو ان ساری چیزوں کو جھٹک کے اپنی طرف سے کوشش کریں، اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا شروع کر دیں، بجائے شکوے کرنے کے، بجائے تنقیدیں کرنے کے، بجائے ناشکری کرنے کے، بجائے اپنی قسمت کو کوسنے کے، بجائے اپنے پرانے حالات کا رونے کے اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں اور اس پر توکل کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو جو اتنی بڑی ذات ہو، جو سارے جہان کو پالنے والی ذات ہو، اس ذات کے ہوتے ہوئے بندہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ مستقل کیسے پریشان رہ سکتا ہے؟ مستقل پریشانی ایک مومن کو نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ بشری تقاضے کے مطابق انسان ہونے کے ناطے وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے، ایموشنز ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ کی ذات سے، اللہ کے اختیارات سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے اور اپنے معاملات کے درست ہو جانے کے بارے میں وہ اللہ سے بدگمانی نہیں کرتا کہ پتہ نہیں اللہ میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہم کثرت سے اللہ سے دعا کریں اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور جب کوئی بندہ کثرت سے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو دعا سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں کون سی چیزیں بہتر ہیں اور کون سی نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو،
اور دوسری چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تو ہمیں بہت زیادہ ایمفسس کر کے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ صحیح ہے ہمارے لیے یا نہیں، وہ معاملات ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اے اللہ اگر یہ ہمارے حق میں چیز بہتر ہے تو ہمیں عطا کر، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس سے ہم کو اور ہم کو اس سے موڑ لے، ہمیں اس سے پھیر دے۔ آپ استخارہ کی دعا دیکھیے، اس میں بھی یہی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ کہ اللہ اگر یہ کام میرے دین کے معاملے میں، میرے معاش کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں اور انجام کے حوالے سے، اپنے اینڈ ریزلٹ کے حوالے سے بہتر ہے تو پھر یہ مجھے دے دے، پھر اس کو پورا کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا فرما، اور اگر نہیں ہے ایسا تو مجھے اس سے موڑ لے اور اسے مجھ سے موڑ لے، مجھے اس سے پھیر دے اور اس کام کو مجھ سے پھیر دے، میری توجہ کہیں اور لگ جائے۔ یہ ہے توکل کہ جو کنفرم صحیح چیزیں ہوں ان کی تو سرٹنٹی کے ساتھ دعا مانگیں، لیکن جن میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے تو اس میں معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو جب بندہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ لے کے آتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے حالات کو۔ اور ایک جگہ تو فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، صبر کیجئے آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے آج کا جو لیسن ہے اس میں یہ نصیحت ہے، ایک کہ اللہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، دعا نہیں قبول ہو رہی پھر بھی مانگتے رہیں، اگر حق میں بہتر ہوگی قبول ہو جائے گی، حق میں بہتر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ دعا کا اجر ملے گا، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ بہت سارے راستے اور آسان فرما دے گا۔ پھر یہ کہ اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کریں، اللہ کی رضا میں رہنے کی، راضی رہنے کی، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں اور اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔